دو بڑی افسوسناک صورتحال ہیں. ایک تو ہمیں دلی افسوس ہے اور بالکل اس غم میں ہم اپنے ان بھائیوں کے برابر شریک ہیں. یہ جو سیلاب زدگان ہیں اس وقت اور فلڈز کے ساتھ جو ایک تباہی اتری ہے، جس میں ایک بڑا لائف لاس بھی ہوا ہے اور جس میں پراپرٹی کا لاس بھی بہت بڑا ہے. وہ ایریاز جہاں پہ فلڈز ہیں وہاں پہ ابھی ریسنٹلی پچھلے جن دنوں سے فلڈز ہیں گورنمنٹ اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک نیچرل کلیمٹی ہے اور اس میں ایک بڑا لائف لاس ہے جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق سینکڑوں میں افراد اپنی جان سے گئے ہیں اور بڑی پراپرٹی کے لاسز بھی ہوئے ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ وٹ ایور از ہیومنلی پاسبل اور جو حکومت وفاقی حکومت اور باقی جو متعلقہ حکومتیں ہیں جہاں جہاں پر وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں گی انشاءاللہ اور ان لوگوں کو ریلیف ملے گا، کمپنسیشنز ملیں گی. تو ان خاندانوں کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہوئے جو اس مشکل گھڑی میں ہیں، یہ ایشورنس کرتے ہوئے کہ پوری ریاست کے وسائل اور پورے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں کھڑے ہیں اور اس تکلیف سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی حت الوسع کوشش کریں گے. سیکنڈلی، جو ابھی 2-4 روز قبل جو ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا اور اس میں بھی بہت بڑا نقصان ہوا، اس میں جنرل آفیسرز بھی تھے، آفیسرز تھے اور اس میں بہت ایک نقصان پاکستان کے لیے نقصان ہے وہ، جس میں کور کمانڈر کوئٹہ ابھی شہید ہوئے اور ان کے ساتھ اور جو جنرل آفیسرز تھے اور ساتھی جو تھے اس کے اندر. تو اس پر ہم اظہار افسوس ان لواحقین کے ساتھ اور ان فیملیز کے ساتھ ان کے جنازوں پر بھی شامل ہوئے. بٹ وی نو کہ اٹ از اے گریو، جو ایک جس تکلیف سے وہ لوگ گزر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں، اور اس کی ایک بڑی دکھ کی گھڑی ہے ان کے ساتھ. اس اظہار افسوس کے ساتھ مجھے ایک افسوس کا پہلو اور بھی ہے جو مجھے بادر کر رہا ہے اور میرے کانشیس میں مجھے پرک کر رہا تھا کہ آئی نیڈ ٹو کم اینڈ اسپیک آن اٹ. اس خوف کے تابع کہ یہ جو ٹرول آرمیز ہیں، یہ جو ٹرول کیمپینرز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سچ بولیں گے اور اگر آپ ایسی بات کہیں گے کہ جو پبلک کے نوٹس میں آنی چاہیے اور ایک عجیب و غریب ایک ہیجان برپا ہے، ہمیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کس طرف دھکیل دیا ہے قوم کو چند ان ناعاقبت اندیش لوگوں نے جو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر پہلے یہ ایل ٹریننگ پرووائڈ کرتے رہے اور پھر اس ایل ٹریننگ پر بیسڈ اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کراتے رہے اور ان کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا. اب میں اس یوتھ کو کلپیبل نہیں سمجھتا کہ وہ یوتھ اس کی ذمہ دار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا ہے. میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ جب ایک نہیں 2 جنرل آفیسرز اور سینئر رینک کے آفیسرز اور ایک اتنا بڑا لاس ہوا ہو تو پاکستان آرمڈ فورسز کے سربراہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. تو اس جنازے پہ جب گیا تو میں نے فیل کیا، ان کے ایبسنس کو فیل کیا، اور مجھے یہ پوچھنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے لاس پہ وائی پریزیڈنٹ آف پاکستان از مسنگ. وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ملک سے باہر ہیں؟ کیا انہوں نے تکلیف کرنا مناسب نہیں سمجھی کہ اتنے بڑے حادثے پر جنازے میں شرکت کریں؟ تو مجھے بڑی ایک کیوریوسٹی تھی. تو میں نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا تو جو سینٹیمنٹ مجھے وہاں ملا وہ بڑا خوفناک ہے، اور وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے چند نوجوان جو کہ گمراہی کی آخری حد سے آگے نکل چکے ہیں، انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی پروپوگیشن کی ہے جس میں انہوں نے کچھ نیگیٹو پوسٹس کی. تو اس بنیاد پر پریزیڈنٹ الوی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے. فار می دس واز، میرے لیے یہ چیز برداشت کرنا کہ صدر مملکت جو کہ ہمارے ان اداروں کے سربراہ ہیں، جو ریاست کے سربراہ ہیں، اور ایک ایسی سوچ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایسا شاید نہ سوچتے ہوں، لیکن کہاں پر انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی نے اس ٹرول آرمی کو
اور یہ کس طرح سے گمراہ کر دیا. اور جب میں نے وہ تفصیل دیکھی تو وہ بچہ کوئی ایک 20 سال کا ہے, ایک 22 سال کا ہے, ایک 18 سال کا ہے, اور وہ پوسٹس کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رجیم چینج میں انوالو تھے تو یہ جہنم واصل ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی ہیو نو ورڈز ٹو سے دیٹ. اور جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اسی وقت میرے سامنے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ایک خبر فلیش کرنا شروع کی. دا ریزن آئی ایم سٹنگ ہیئر ان دا پریس کانفرنس, میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری تک بات پہنچے, تو اسی وقت سکرینز پہ ایک نیوز فلیش کر رہی تھی کہ کے پی چیف منسٹر امریکن امبیسڈر سے ملاقات کر رہے ہیں, ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں, ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو کچھ اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی, میں نے سنا ہے کہ 17.5 ملین $US کی وہ فنڈنگ تھی, اور وہ اگر کے پی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی, اور اگر محمود خان ملیں سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے. تو پھر وہ بیرونی سازش, پھر وہ خط, پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ رجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا جو کہ کوئی ایک ناول سٹوری انہوں نے کریٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لہرایا تھا. تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے, یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں, یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں, یہ کیا وجوہات ہیں. تو میں اس منافقت کو, اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو, اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بھڑکانے پہ وہ پورا منترا کہ وہ سراج الدولہ کون ہے, اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپہ سالار وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق, تو میں آئی واز جسٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہ جب ان صاحب کی حکومت ابھی تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی, میجورٹی میری ہے اور یہ میجورٹی میری رہے گی, ان کے دانت کھٹے کروں گا, یہ کیسے مجھے نمبرز میں ہرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائز تھے, جس میں ایم کیو ایم تھی, جس میں خالد مقصی صاحب کی پارٹی تھی, جس میں اور ان کے الائز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے, جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی, مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی, چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی, ان پہ بی این پی کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی, تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی. 8 تاریخ سے لے کے ٹل دا ڈیٹ آف نو کانفیڈنس موو کے اس قاسم سوری کے ایک انلیگل ایکٹ تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے. پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا, یہ کون ہوتے ہیں, یہ سب اکٹھے ہوں گے, پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ, اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ, اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا, اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیہ دینا کہ میں امر بالمعروف ہوں, اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے جو کہ ایک آئینی کردار ہے ریاست کے ادارے کے لیے, اور اگر آپ کے مخاطب چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو مجھے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سے, اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہ کریں تو وہ بدی کے مرتکب ہوں گے, اور اگر آپ کی وہ حمایت کریں تو وہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں گے. یہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی. میرے حافظے میں آج تک میں نے کسی سیاسی جماعت کے کارکن, کسی ایسے شخص کو اپنے لیے کیمپیننگ کرتے, ووٹ کے لیے درخواست کرتے, الیکشن کی مینیفیسٹو دیتے, قرآنی آیت کو اپنے اوپر منسوب کر کے اپنے آپ کو اچھائی بیان کرنے کی جرت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور میں پشیمان ہوں کہ میرے ملک کے علماء دین, علماء حق, کیا اس بات پر سوال اٹھانے میں حق بجانب تھے کہ نہیں تھے. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی مجھے آئی ڈونٹ نو اس کی مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا, لیکن somebody shared a detail with me, میں اس میں
बड़े वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन किसी ने मेरे साथ शेयर किया, मुमकिन है कि उनकी तरफ से कहा गया हो, लेकिन गालिबन वो बात ये थी कि कुरानी आयात को इस तरह से अपनी ज़ात के साथ मंसूब करके बात करना सियासी इखलाकी दिवालियापन की निशानी है। यानी आप अपने लिए अमर बिल मारूफ, पता नहीं किसने कैंपेन डिज़ाइन की, वो इस खित्ते का नहीं हो सकता, वो इस शहर का नहीं हो सकता, जिसकी कदर ये हो कि वो आपके सामने अपने आप को एक नेकी का सिंबल पेश करने के लिए कुरानी आयात को अपने साथ मंसूब कर ले। ये जुर्रत करने से पहले 20 बार कोई सोचेगा। लाजिमन ये पीछे कोई और बैठे हैं जिनके ताने बाने आपके साथ बड़े वाजे मिलते हैं। अभी कल मैंने सुना, आपने कहा प्रेस टॉक में, आपने अपनी एक टेलीवाइज्ड लाइव स्पीच में आके ये कहा, आपने कहा जी कि मुझे न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी, न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। तो किबला मैं आपसे सवाल करता हूं, प्लीज नेम द न्यूट्रल, नाम ले अगर जरूरत है तो। आपको यह बात जनरल बाजवा ने कही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगर कही, तो प्लीज हैव सम ऑडेसिटी, हैव सम करेज। बनते तो आप बहुत बड़े अपने लिए कि मैं बड़ा फाइटर आदमी हूं, तो लाए बाहर बात निकाले कि आपको जनरल बाजवा ने कही, आपके डीजी आईएसआई ने आपको यह बात कही। अगर आपको यह जनरल फैज हमीद ने उस वक्त कही, तो करे हिम्मत आके नाम लेकर बताएं कि किसने आपको कहा था कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल होंगे और वो ग्रेंटोर थे बीच में। टेल अस प्लीज। और यह भी बताएं कि आपकी हुकूमत, उसमें तो इनका किरदार कोई नहीं होना चाहिए, व्हाट रोल दे शुड हैव, पार्डन मी, क्या किरदार होगा उनका। यह तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने डिलिबरेट करना था। आपने उसको एक बिल्कुल मतरूक अमल कर दिया। आपने जितनी देर आप इक्तदार में रहे, आपने अपनी वो आईनी जिम्मेदारी जो कि आपकी मशावरत कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट थी कि आप वो मशावरत प्राइम मिनिस्टर से करेंगे, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से करेंगे, आपने उसको बिल्कुल एक उज़्वे मुअत्तल बना के रखा आइन की उन प्रोविजंस को। हमें पता है कि आपके नजदीक आइन की कोई अहमियत नहीं है, बट वेयर डिड न्यूट्रल्स कम इन। अब वो न्यूट्रल आप किसको कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। और मेरा आपसे यह सवाल है, अगर जुर्रत है खान साहब आप में या आपकी पार्टी के किसी फर्द के अंदर, तो प्लीज कम एंड नेम देम, उनका नाम लेकर बताएं। वेदर दैट न्यूट्रल, आप न्यूट्रल का इशारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे करते हैं, वेदर आप उस वक्त के डीजीआई पे करते या उस इंस्टीट्यूशन पे करते। उर्फे आम में तो आपने न्यूट्रल कहने के लिए इसी एक अस्करी अदारे को चुन रखा है। इनकी तस्दीक करने के लिए आप न्यूट्रल का लफ्ज लिखते हैं, इनको न्यूट्रल के साथ जानवर के साथ आप मंसूब करके बात करते हैं। आज मैं आपसे तकाजा करता हूं कि जिसने आपको गारंटी दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे, प्लीज कम एंड गिव द नेम। अगर आपने कल ये बात की है तो उसको सब्सटेंशिएट करें आप। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला है, इसके अंदर बड़े वाजे कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब नहीं दे रहे। कभी पीपीओ पे जाते हैं कि वो एक ऐसा कानून था जो आज इन फील्ड नहीं है। 2017 में एक नया एक्ट आ गया, इलेक्टोरल एक्ट 2017 का, और उसके बाद क्योंकि पीपीओ जो है वो रिपील हो गया, तो इसलिए उस एक्ट के तहत, जो कि एक ऐसा कानून है जो आज मौजूद नहीं है, उसके तहत मुझे सजा नहीं दी जा सकती। तो ये तो मैं समझता हूं कि फातिरुल अकल आदमी आपके साथ ये बात कर रहा होगा। आपकी ये इंक्वायरी 2008 से 13 तक की, उन 5 सालों की जब 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर इन फील्ड था, उसके वो तमाम सेक्शंस इन फील्ड थे जिसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग, वो फंडिंग जो आप किसी ऐसी जगह से वसूल करते हैं एंड फॉर सम अदर पर्पस, और उसको यूज करते हैं इन योर पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंट्स। तो बड़े सिंपल से लॉज हैं। अगर आपको नहीं पता और आपकी लीगल टीम को नहीं पता, तो मैं आपको बता सकता हूं कि पीपीओ इन फील्ड था। 2017 के कानून ने, 2017 के कानून में सेक्शन 204, 214 पढ़ लें, तफसील से पढ़ लें। आप उस कानून के ताबे एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में फॉल करते हैं। आपके पास करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा है, आपने चैरिटेबल पर्पसेस के लिए फंड रेजिंग कुछ कंपनीज से करवाई, उनको अपने अकाउंट्स में शिफ्ट कराया,
آپ ان کو ڈینائی کرتے رہے. آپ سے پوچھا جاتا رہا کہ یہ لسٹ آف مور دین 30 اکاؤنٹس ہیں, آپ نے 7 کو اون کیا, 20 کو آپ نے ڈس اون کیا, ان کے اندر ملینز آف اکاؤنٹس ڈالرز اینڈ پاؤنڈز ان اکاؤنٹس کے اندر آئے. وہ کن کے پیسے تھے, کیسے آئے, کس لیے آئے؟ شواہد کچھ اور بتاتے ہیں, کواکب کچھ اور ہے. شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جب سے پاکستان کی سیاست میں آیا ہے, جب سے یہ فورن فنڈنگز لینے لگا ہے, تب سے پاکستان میں انتشار ہے. مجھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک کوئی اور ایک سیاسی فرد جو سول نافرمانی کی تحریک کی اس کو ہوا دیتا ہو, مجھے اگر میرے حافظے میں اس سب کانٹیننٹ کی کوئی سول نافرمانی کی تحریک ہے تو اس وقت کی جو حکومت تھی, انگریز کی حکومت, اس کے خلاف فریڈم موومنٹ کے دوران سول نافرمانی کی تحریک کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے. سول نافرمانی کی تحریک, بجلی کے بل جلا دو, گیس کے بل جلا دو, ٹیکسز پے نہ کرو, انتشار کر دو, گھراؤ جلاؤ کر دو, املاک کو آگ لگا دو, سڑکوں کے اوپر اس کو سنگے بارہ اس کے اوپر ایسی پتھراؤ کرو, لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کرو. یہ اگر انتشار نہیں, یہ اگر انسٹیبلٹی نہیں, تو اور انسٹیبلٹی کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا کیا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا سپریم کورٹ کے گرد آ کے گھیراؤ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پی ٹی وی جو کہ اسٹیٹ اونڈ بلڈنگز ہیں وہاں پر جا کے پلگز کو باہر کھینچ کے پوری نشریات کو توڑنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس پر ماسکس پہن کر, صوبوں سے باہر سے جتھے لا کر دارالخلافے پر حملہ آور ہونا, کیا یہ کسی سازش سے کم تھا اس ملک کے خلاف؟ اور وہ بھی کس وقت؟ جب چینی صدر پاکستان میں آ رہے تھے, آپ بیرونی فنڈنگز لے رہے تھے, ان بیرونی فنڈنگز کو لے کر آپ پاکستان کے اندر انتشار بپا کر رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے, سب کے حافظے میں ہے, کسی کو بھولا نہیں ہے, ریکارڈ پر باتیں ہیں. مجھے یاد ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی, ڈیلی بیسس پر نیشنل ایکسچیکر کو کیا لاس تھا, پاکستان کا نقصان تخمینہ اربوں روپے میں ایک ایک دن میں آتا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ آج کاروبار بند رہنے پہ, دارالخلافہ جامد رہنے پہ, سٹاک کے کریش ہونے پہ, پاکستان کی بزنس ایکٹیویٹی معطل ہونے پہ آج پاکستان کی ریاست کو اتنے ارب کا نقصان ہوا. تو کیا یہ ساری چیزیں کسی کانسپریسی کے بغیر تھی؟ کیا فورن ایڈڈ شواہد دیں گے, ثبوت دیں گے, بتائیں گے کہ آپ کے لنکیجز کس سے کس تک تھے؟ یہ تو آج 2013 تک کی فنڈنگ ہے. تو یہ کہانی تو میں اگست 2014 کی بات کر رہا ہوں. 2014 میں جو آپ کے پاس فنڈز آتے رہے, 2014 سے آنورڈز آپ نے جو کچھ وصول کیا, اور پھر جب آپ کے پی کی گورنمنٹ میں بیٹھ گئے, پھر جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے, تو وہ تو بھی اٹس اے لانگ سٹوری. اب ایسا نہیں ہوگا کہ 8 سال تک آپ کسی نہ کسی سٹے کے پیچھے چھپیں, کسی نہ کسی وکیل کے بدلنے کے بہانے سے تاریخ لیں, کبھی کسی کا سکیجول آگے لائیں, کبھی کسی کا سکیجول لائیں, کبھی ون پریٹیکسٹ, کبھی انادر پریٹیکسٹ, کبھی کسی ایک کورٹ کا سٹے آرڈر, کبھی کسی دوسرے کا سٹے آرڈر. ان پرٹیننٹ سوالات کے آج تک آپ نے جواب نہیں دیے. معلوم ہے ہمیں کہ جب آپ کے نقصان ہوتے رہے آپ کہاں بیٹھ کے جوا کھیلتے رہے, ہمیں معلوم ہے کس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے رہے, یہ بھی معلوم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسا اس ملک کے اندر ایک تماشا برپا کیا. میرا آج میں پشیمان ہوں. اگر آج میری یوتھ کا وہ بچہ جو اس پولرائزیشن میں آپ نے اس کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے, میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈز بھی دے سکتا ہوں, وہ ٹویٹس دے سکتا ہوں, وہ سوشل میڈیا کے کنٹینٹس دے سکتا ہوں جس کے اندر وہ اس گریٹ لاس پر ایک نیگیٹو پروپوگیشن کر رہے ہیں. علمان الحفیظ میں کیا کہوں. اور اس کے نتیجے میں صدر مملکت کو روک دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پروووکڈ سینٹیمنٹ ہے, آپ نے اس جنازے میں نہیں آنا. ہاؤ کین آئی ایکسپلین اٹ؟ میں اس سے زیادہ کیا بات کروں؟ آپ کے جتھے باہر نکل کر لوگوں کی فیملیز پر حملے کرتے ہیں. آپ کے جتھے بازار میں اگر کسی اوپوننٹ کو دیکھ لے, آپ نے ان کو پروووک کیا ہوا ہے, آپ نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے ان کو یہ
ایک ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں پر کوئی ڈفرنس آف اوپینین والا آدمی نظر آئے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. میں آپ کو فاشسٹ نہیں کہوں گا آج, اس کی بھی کوئی لمیٹیشنز ہوں گی. میں جانتا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے, آئی نو اٹ ان سائڈ آؤٹ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ مجرم ہیں جس نے میری قوم کے بچوں کو دھکیل دیا ایک طرف. آج وہ اس حد تک اندھے ہو گئے اس اندھی تقلید میں کہ وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی آری ہوئے. لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں, دس از ایبسلوٹلی کلیئر کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا, آپ کا مقصد کیا تھا, آپ کس ایک مشن پہ پاکستان کے اندر یہ سول ڈس اوبیڈینسز, یہ انارکیز, یہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کی حکومت گئی عدم اعتماد کے نتیجے میں گئی. آپ کی رجیم چینج کے منہ پر آج تھپڑ مارا ہے محمود خان نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے. مجھے آپ کی تقاریر یاد ہیں جب آ کے آپ یہ روز بھاشن دیتے تھے کہ یہ لوگ ڈفرنٹ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتے رہے. آپ نے اپنی سیاست کی بھینٹ ہمارے پاکستان کی سفارت کو بھی چڑھایا. آپ کی سیاست انتشار تھی, نتھنگ لیسر دین دیٹ. آپ کی سیاست ایک سازش تھی, نتھنگ لیسر دین دیٹ. میں کیونکہ آج اس بات پر حق بجانب ہوں کہ سر آپ سے پوچھوں, آپ پلیز آئیں, باہر نکلیں, بتائیں. میں آپ سے اس نیوٹرل کا نام پوچھنا چاہتا ہوں. ہم تھک گئے ہیں یہ جب تک وہ آپ کا ساتھ آپ دعوت دیں کہ وہ اپنی آئینی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور آ کے کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ, آپ کی گورنمنٹ کو چلوائیں, آپ کی لیجسلیشنز پاس کروائیں, کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے آپ کی جھولی میں ڈالے رکھیں اور آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے. وی ڈیمانڈ دیٹ کہ آپ ہمیں ان نیوٹرلز کا نام بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں کس نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی. آپ نے کل ٹی وی پہ آ کر کہا ہے. آج میں نے ایک بڑے انگریزی اخبار کا جو کہ ایک بڑی کلیئرلی آج اس کی ہیڈنگ تھی 13 verses 1. یس 13 verses 1, اٹ از 13 verses 1. وہ تمام لوگ جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں, وہ تمام سیاسی جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ اس ملک کو اس سازش اور اس آفت اور اس جو برائی یہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں, کن کی ماں پر کر رہے ہیں, ریکارڈز کے ساتھ بتائیں گے کن کی ماں پر کر رہے ہیں, کہاں سے فنڈنگ لے کر یہ کر رہے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھ کے کہاں پر گیمبلنگ ڈاٹس لگ رہے ہیں. وی نو دیٹ, پوری ڈیٹیل ہے. اور اب آپ بالکل ہمت کریں اور آ کر بتائیں کہ کس نیوٹرل نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی. میں چند باتیں آپ کے ساتھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑی بحث چلی کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا, اٹ واز ان دا پرنٹ آلسو. تو میرے لیے تھوڑی بات سمجھنے کی میں نے کوشش کی کہ عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عمران خان تو ان کو بہت ساری فنڈنگ کے لیے انہوں نے خود جا کر کنسرنڈ کوارٹرز سے, جہاں پر آج یہ نیوٹرل کی تہمت لگاتے ہیں, کیا جب یو اے سے تب آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی اور جب اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں اس کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کوئی ایکٹ کرنا پڑے تو آپ کے لیے آئے تو کوشر ہے, اگر کہیں اور آ کر اپنا وہ رول پلے کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. آپ کے لیے حلال ہے, باقیوں کے لیے حرام ہے. کوئی لمٹ ہوتی ہے. اس نانسنس کو کہیں پہ تو رکنا ہے. آپ کے خلاف جج فیصلہ دیں, آپ ججز کو ان کے بچوں سمیت آپ کے سوشل میڈیا ٹرولرز جو آپ نے کے پی گورنمنٹ میں 25,000 روپے کی تنخواہ پر اسٹیٹ کے پیسے سے 3 ارب کے اوپر سے زیادہ بجٹ پر ان لوگوں کو جن کی فالوئنگ ہے صرف اس لیے بھرتی کیا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز چاہے وہ جوڈیشری ہو, کوئی فیصلہ دے تو اڑا کے رکھ دیں, ان کے بچوں کے نام ڈھونڈیں, ان کے فیملی کے لنکیجز ڈھونڈیں, ان کے رشتے ڈھونڈیں, ان کی پولیٹیکل ایسوسیشنز ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. ہم تنقید کرتے ہیں, ہم فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں, میں حق بجانے میں, میں اور نیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہوں, مجھے اعتراض ہے 25 ووٹوں کے نہ گنے جانے کا, اسی فوٹنگ پر 10 ووٹوں کے گنے جانے کا. میری بات لیگل ہے, میں لیگل طریقے سے لیگل پرائے میں ایک آئینی حق رکھتے ہوئے, ایک ایگریوڈ پرسن ہوتے ہوئے پبلک ڈومین میں یہ بات کر رہا ہوں
کہ اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوئے ہیں. 25 ووٹ منہا کرنے کا فیصلہ پنجاب کا سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ایبسلوٹلی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن تھی. اس کو 5 ممبر کے بینچ نے امپلیمنٹ کیا, اس کو الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کیا. میں نے تو کسی کو گالی نہیں دی, میرے سوشل میڈیا ٹرولرز نے تو کسی کو گالی نہیں دی. یس, اس نا انصافی پر آواز اٹھائیے, اور اگر وہی فٹنگ چودھری شجاعت صاحب کا خط مجھے پرووائڈ کرے, وہ 10 ووٹ نہیں کینسل ہوں گے. یعنی اس غلطی کا بینیفیشری بھی, ایز رائٹلی سیڈ بائی مریم نواز صاحبہ, وہ عمران خان ہو, اور جب اس کی درستگی کی بات آئے تو انکانشیسلی بینچ خود کہے, اپنے فیصلے میں کہے کہ انکانشیسلی آئی ووڈ ہیو سیڈ دیٹ, تو پھر اس کا بینیفیشری بھی عمران خان ہو. تو اس ناانصافی پر آواز اٹھانا اور اس بدتمیزی کے ساتھ ان کی فیملیز کو ٹرول کرنا, ان کے پرسونا کو ٹرول کرنا, اسی طرح سے انسٹیٹیوشن کے وہ لوگ ان کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کرنا, میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ واٹ از 5th جنریشن وارفیئر, وہ کون لوگ ہوں گے. نو سر, وی ہیو دا فٹ پرنٹ کہ 5th جنریشن وارفیئر میں کیسے پولیٹیکل پارٹیز کس طرح سے, آئی بیگ این اپالوجی, میں ایس کا لفظ اتارتا ہوں, آ پولیٹیکل پارٹی, آ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں ان سے وہ 12 سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کیسے وہ ووٹ آن کرکٹ کلب کے پیسے, جو کہ ایک فنڈ ریزنگ تھی فار اے چیریٹیبل پرپز, یو اے ای کا لا کہتا ہے کہ آپ کسی اور کو کسی اور مد میں کوئی پیسہ یہاں سے نہیں بھجوا سکتے. 21 لاکھ ڈالر لوگوں سے پیسے اس مقصد کے لیے اکٹھے کرنے کہ اس کو سوشل ویلفیئر میں دیں گے اور ان کو پولیٹیکل نیڈز کے لیے لے کے جانا. آپ کا پھر وہ جو ایجنٹس والی سٹوری کریٹ کرنا, کس کو فول کر رہے ہیں آپ؟ یو کین فول فیو پیپل فار اے فیو ٹائم, تھوڑے وقت کے لیے کر سکتے ہیں آپ, بٹ یو کی ناٹ فول کہ آپ سارے ملک کو پاگل بنائے رکھیں اپنے پیچھے اس طریقے سے. یہ انڈائٹمنٹ ہے آپ کے خلاف, یہ جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے. لوگوں کو چور چور کہتے رہ گئے, آج تو آپ چندہ چور ہو گئے. کیسا آپ نے یہ تماشا لگایا؟ یعنی آپ نے ایک ہیجان برپا کیا اور خود سب سے بڑے مجرم نکلے. تو میں اس بات کے ساتھ یہ توقع کرتے ہوئے کہ آپ ضرور ہمت کریں گے اور اس نیوٹرل کا نام ضرور دیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں اپریشیٹ کروں گا اگر انہوں نے یہ کیا تو اچھی بات ہے. ان کے گھر گئے ہیں اور ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا. اس کی ایویڈنس ان کو مل جائے گی. آئی اپریشیٹ اگر وہ ان کے گھر گئے افسوس کرنے کے لیے, ان کا حق بنتا ہے, جانا چاہیے. آپ نے لیڈرز کی بات کی تو جس طرح کے ہماری پاکستانی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ عمران خان ابھی وہ شکایتیں کر رہا ہے, اسی طرح جو اپوزیشن میں آپ لوگ جب تھے, مریم صاحب ابھی یہی شکایتیں کرتی تھی, تو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو اپوزیشن کی سیاست ہے وہ شروع سے ایسی تھی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جوڈیشری کے ساتھ جو میرا اعتراض ہے میں نے آئینی پیرائی میں اٹھایا آپ کے سامنے. اگر میرا وہ اعتراض اس حد تک تھا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں, میں تو آئینی بات کہہ رہا ہوں. اور اگر وہ کہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں اور آپ آ جائیں, اب میں ہوں نیکی اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو یہ تو بڑی سخت کوئی سملیرٹی ڈرا نہیں ہو سکتی, بڑی سخت زیادتی کی بات. یعنی میں یہ کہوں کہ آئین کا تقاضا ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں پالیٹکس میں, اور وہ یہ کہیں کہ یس آپ مداخلت کریں, تو اس کا آپس میں کیا تقابل کیا؟ نہیں دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایسی اصطلاح اس ملک کے انٹرسٹ میں ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کو نہ کہیں پر زیادتی ہو تو ہم کسی غیر آئینی کردار کے حق میں نہیں. ہماری یہ ایک بڑی ریزالوڈ پوزیشن ہے کہ ہر کسی کو اپنی آئینی حدود کے اندر کھڑا ہونا. اگر کوئی آئینی حدود میں کھڑا ہو تو اس ملک میں تکرار اس ملک کی بہتری کا باعث نہیں ہو سکتی, فارورڈ ٹوگیدر باعث ہو سکتی. تھینک یو.
देखिए उस पर लीगल टीम काम करेगी, जो बेटर पॉसिबल प्लॉजिबल लीगल वेज होंगे वो इख्तियार करेंगे. लास्ट क्वेश्चन. मैंने तो ये सजेस्ट किया.